ہوئے تھے. ایسے میں ابن زیاد بدنہاد کی منحوس آواز گونجتی ہے کہ ابن زیاد کہتا ہے کہ مسلم کے ساتھ اس کے 2 بچے بھی تھے, جلدی سے جس کے پاس ہے وہ لا کر کے ہمارے پاس جمع کرا دے ورنہ ہم اس کا بھی یہی انجام کریں گے. حسن اتفاق اس وقت جو ہے وہ امام مسلم کے 2 معصوم بچے حضرت قاضی شریح کے پاس موجود تھے. قاضی شریح نے جو ہے اپنے گھر کے اندر محمد و ابراہیم کو چھپا رکھا تھا. جیسے ہی ابن زیاد بدنہاد بانی فساد کا یہ اعلان قاضی شریح کے سامنے آیا, حضرت ہانی کا انجام نگاہوں کے سامنے تھا. امام مسلم کی شہادت سے باخبر تھے اور جانتے تھے کہ کتنا بدبخت ہے ابن زیاد کہ اگر اس کو پتا چلا تو وہ میرا انجام کیا کرے گا. حضرت قاضی شریح نے سوچا اگر دونوں شہزادوں کو, نبی کے شہزادوں کو میں لے جا کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچا دیتا ہوں تو میری جان تو بچ جائے گی, لیکن ان بچوں کے ساتھ جو سلوک ہوگا اس کے انجام سے کلیجہ کانپ جاتا تھا. اللہ اکبر, وہ شہزادے جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے, وہ شہزادے جن پر درود پڑے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی, وہ شہزادے جن پر درود کی تلقین مصطفیٰ جان رحمت نے فرمائی, وہ شہزادے جن کی محبت جان ایمان ہے, ایمان کی پہچان ہے, معیار ایمان ہے, ایمان کی کسوٹی ہے. کوئی کیسے کسی کے حوالے کر سکتا تھا, کوئی بدبخت بے ایمان تو یہ کر سکتا تھا. حضرت قاضی شریح نے سوچا کہ کیا کیا جائے. انہوں نے رات گزرنے کا انتظام کیا. اللہ اکبر, کوفہ کی کم بخت آبادی جو ہے وہ شہادت امام مسلم کے بعد جو ہے اپنے بستر پہ خواب خرگوش کے اندر سو رہی تھی. اللہ اکبر, پتہ نہیں اللہ اللہ ان کو نیند کیسے آ گئی تھی آل نبی کا خون بہانے کے بعد. میں تو یہ کہتا ہوں شاید میری ایک چھوٹی سی سوچ ہے, میرے آقا کے دیوانوں, جس دن سے انہوں نے مسلم کو شہید کیا ہے اس دن سے لے کر آج تک شاید کوفہ والے کبھی چین کی نیند نہ سو سکے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آل محمد کا خون کبھی کسی کو چین سے سونے نہیں دے سکتا. اللہ اللہ, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, رات تاریک ہوتی جا رہی ہے, رات کا سناٹا ہوتا جا رہا ہے. ایسے عالم میں قاضی شریح دونوں شہزادوں کو اپنے قریب بلاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کرنا کیا چاہیے, کیا ہونا چاہیے. محمد و ابراہیم سامنے موجود ہے. قاضی شریح معصوم چہروں کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور روتے جاتے ہیں. آواز بلند ہوتی جاتی ہے. دونوں شہزادے اس حالت میں قاضی شریح کو دیکھتے ہیں تو کہنے لگے, قاضی صاحب آپ ہمارے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ جو انداز اختیار کر رہے ہیں, یہ طریقہ ہمدردی تو ہمارے خاندان میں یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. کیا ہم لوگ یتیم ہو گئے ہیں جو ہمارے ساتھ آپ یہ سلوک کر رہے ہیں؟ قاضی شریح نے ننھے معصوم بچوں کی زبان سے جیسے یہ جملے سنے, ایسا لگا کہ تیر کی طرح وہ جملے جو ہے قاضی شریح کے دل کے اندر پیوست ہو گئے. حضرت قاضی شریح نے جب سنا کہ ہمارے خاندان میں یہ ہمدردیاں یتیموں کے ساتھ کی جاتی ہے, جو ہمدردی آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, قاضی شریح کی روتے روتے ہچکیاں بن گئی اور کہنے لگے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے, سینے سے چمٹاتے ہوئے, ہاں ہاں شہزادو, تمہاری سوچ غلط نہیں ہے. اس مسافرت میں, اس دشت غربت میں یہاں آپ لوگ یتیم ہو گئے ہیں. بچوں نے جیسے ہی سنا ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ کر چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے لپٹ گیا اور رونے لگے. اللہ اکبر. قاضی شریح کہتے ہیں شہزادو اب رونے کا وقت نہیں ہے, ایک کام کرو, ابھی تو صرف تمہارے والد کی شہادت نہیں ہوئی بلکہ ابن زیاد بدنہاد بانی فساد نے جو ہے یہ اعلان کر دیا ہے کہ تمہیں بھی وہ شہید کر دے گا اور وہ تمہاری تلاش کے اندر اس نے جو ہے وہ اپنے فوجیوں کو لگا دیا ہے. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ اس کی فوج مزید جو ہے وہ حرکت میں آ جائے, تم جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ. دیکھو یہاں سے ایک قافلہ مدینۃ الرسول جانے والا ہے, شاید اس کے نکلنے کا وقت آ گیا یا وہ نکل چکا ہوگا. میرا بیٹا آپ دونوں کو اس راستے پر لگا دے گا. ایک کام کرنا, آپ اس راستے پر لگ جانا اور مدینۃ الرسول جانا, اور جب اپنے نانا کے جوار میں پہنچنا
پوچھنا تو بسط احترام میرا بھی سلام عرض کرنا۔ دونوں ننھے ننھے شہزادے، مسلمانوں ذرا سوچو 6 سال کی اور 8 سال کی عمر کیا ہوتی ہے۔ ہم 6 اور 8 سال کے بچوں کو اپنے گھر سے اکیلا اسکول بھی نہیں جانے دیتے۔ وائر مظلومی، ہائر وقت کے حالات اور اللہ اللہ لوگوں کی ستم ظریفیاں، دنیا کے ہوس پرستوں کے آگے انسان کتنا مجبور ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر دنیا کی محبت بیٹھ جاتی ہے تو اس وقت وہ اس کو کچھ سجائی نہیں دیتا، وہ دنیا کا کتا بن جاتا ہے، اور پھر وہ کس قدر خوخار ہو جاتا ہے، وہ کس قدر سخت دل ہو جاتا ہے، اس کے سامنے پھر کچھ نہیں رہتا۔ مجھے بتاؤ وہ دور کتنا دور رسالت سے قریب تھا، کس کو پتا نہیں تھا کہ آل نبی کی محبت فرض کی گئی ہے، آل نبی کی محبت عین ایمان ہے، آل نبی کی محبت عین اسلام ہے۔ مجھے بتاؤ کس کو پتا نہیں تھا؟ لیکن باہر دنیا کی محبت جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد ان کو کچھ سجائی نہیں دیتا، ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پھر کیا ہوا؟ وہ حضرت قاضی شریح کا بیٹا رات کے آخری پہر میں دونوں شہزادوں کو لے کر کے گیا اور پھر انگلی کا اشارہ کر کے کہا، یہ دیکھو یہ راستہ مدینۃ الرسول کی طرف جاتا ہے، مدینہ طیبہ کی طرف جاتا ہے۔ دونوں شہزادے چلتے رہے، سپاہیوں کا خوف تھا، اور چلتے چلتے اللہ اللہ پیروں میں آبلے پڑ گئے، کانٹا چپتا تو وہیں پر بیٹھ جاتے۔ اللہ اکبر۔ کبھی ایک دور وہ تھا کہ نانا کے مزار تک بھی جاتے تھے تو باپ کی انگلی تھام کر جاتے تھے، اور آج ایک وقت ایسا ہے کہ اللہ اللہ کوفہ سے مدینہ منورہ کا سفر اکیلے طے کرنا ہے، پیدل طے کرنا ہے، نہ کوئی ساتھی ہے، نہ کوئی سنگت ہے، نہ کوئی سواری ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ذرا سوچو تو صحیح، آل نبی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، دین کے محافظوں کے ساتھ کیا انداز کیا گیا۔ اللہ اللہ، ایسے میں دونوں شہزادے چل رہے ہیں، اور چلتے چلتے جب صبح کا سویرا نمودار ہونے کے قریب ہوتا ہے تو ابن زیاد کے جو سپاہی تھے، جو ڈھونڈ رہے تھے، تلاش کر رہے تھے، دونوں شہزادوں کا سامنا ہو گیا۔ چہرے کی نورانیت دیکھ کے پتا ہوا کہ یہ کوئی اجنبی اور یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ نبی کے شہزادے ہیں، امام مسلم کے شہزادے ہیں۔ ان ظالموں نے پوچھا کون ہو تم؟ تو یہ سوچ کر کے صحیح بتا دیا کہ یتیموں کے ساتھ تو سخت سے سخت دل انسان بھی اچھا سلوک کرتا ہے، ہم تو مسلم ابن عقیل کے یتیم ہیں۔ اس لیے انہوں نے سچ کہہ دیا کہ دیکھو ہم مسلم بن عقیل کے جو ہے وہ یتیم ہیں، فاطمہ کے پوتے ہیں، نبی کے نواسے ہیں۔ بس جیسے ہی انہیں پتا چلا، دونوں شہزادوں کی زلفیں کھینچی اور پکڑ کر کے جو ہے کہا جا کے ہم تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک رہے ہیں اور تم جو ہے وہ یہ مزے سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو۔ لا کر کے وہاں پر جمع کرایا، ابن زیاد سے کہا یہ ہم نے مسلم کے بچوں کو پکڑا ہے، ہمیں انعام دیا جائے، اور پھر بتاؤ حکم کیا کیا جائے۔ ابن زیاد نے کہا میں یزید کو خط لکھتا ہوں، وہ جو حکم دے گا اس پر عمل ہوگا، تب تک کے لیے ان دونوں بچوں کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ دونوں شہزادوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ جو جیل کا داروغہ تھا وہ اہل بیت کا محب تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دنیا میں اکثریت اہل بیت کے محبین کی ملے گی، اگرچہ کوئی دہشت گردی کرے، کوئی ظلم کرے، کوئی جو ہے اپنی طاقت کے بل پر لوگوں کو اہل بیت کی محبت سے دور کرنا چاہیں، لوگ زبان تو بند کر سکتے ہیں لیکن دل پر کسی کا قابو نہیں ہے۔ انسان پھول پر تو پہرا بٹھا سکتا ہے، پھول کی خوشبو پر پہرا کبھی نہیں بٹھایا جا سکتا۔ اہل بیت کے مقابل میں کس کو لوگوں نے ہر دور میں کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن کھڑے ہونے والوں کے گھر کے چراغ گل ہو گئے ہیں۔ اہل بیت کی شمع آج بھی فروزہ ہے اور قیامت تک کہ انشاءاللہ فروزہ رہے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب بھی اہل بیت کے مقابل میں کسی کو کھڑا کیا گیا اس کو دھول ہی چاٹنی پڑی ہے۔ میرے آقا کے دیوانوں، ہاں جنہوں نے اہل بیت سے محبت کے حق ادا کیے آج بھی ان کے نام کے جھنڈے لہرا رہے ہیں اور قیامت تک لہراتے رہیں گے۔ میرے آقا کے دیوانوں، وہ داروغہ جیل جو تھا اس کا نام مشکور بتایا جاتا ہے۔ اس نے دونوں
शहजादों के आराम का इंतजाम किया और रात का इंतजार करने लगा और फिर सोचा अंजाम कुछ भी हो मैं इनकी गुलामी करके बीबी ज़हरा की खैरात जरूर हासिल करूंगा, आकाए करीम की शफाअत जरूर हासिल करूंगा। उसने ये किया, रात की तारीकी में दोनों बच्चों को निकाला, दोनों शहजादों को निकाला और निकालने के बाद अपनी अंगूठी दी और कहा देखो ये कादसिया की तरफ जाने वाला रास्ता है, जब तुम कादसिया जाओगे तो मेरा भाई, ये सगा भाई, उसको ये अंगूठी दिखाना, वो तुम्हें मदीने मुनव्वरा तक हिफाजत के साथ पहुंचा देगा। दोनों शहजादे कल के सफर से कलेजा मुंह को आता था, रात भर बेचैन चलते रहे, अल्लाह अकबर। और अब जब निकले सफर शुरू किया तो हाल ये था, पत्ता खड़कता तो यूं लगता कि कोई सिपाही फिर ना पकड़ ले, डर कर सहम कर बैठ जाते, कभी चलते कभी रुकते, कभी डर की वजह से एक दूसरे से लिपट लिपट कर रोने लगते। आखिर मुसलमानों जानते हो ना, छोटे बच्चों की उम्र ही क्या, छोटे बच्चों के हौसले ही क्या होते हैं। अल्लाह अकबर, हमारे बच्चे तो पटाखे की आवाज से भी डर कर उठ जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, हमारे बच्चे तो ढोल जोर से बजता है तो उससे भी डर जाते हैं, बल्कि माँ बाप की चीख से डर जाते हैं। हाय हाय, उन नन्हे बच्चों की मुसाफिरत का हाल क्या होगा, उनकी मजलूमियत की कैफियत क्या होगी। वो दोनों शहजादे अल्लाह अल्लाह जो है वो चलते हैं और चलते चलते जब पैर में कल जो आबले पड़े थे अब वो फूट चुके हैं, उससे खून रसने लगा है, नाजुक और नन्हे पैरों से खून निकल रहा है, कभी कांटा चुभता है तो मजीद जख्म बढ़ जाते हैं। ऐसी कैफियत में चलते 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 फिर अल्लाह अल्लाह ये भी दुनिया ने दिखाया कि रात भर चलते हुए जब सुबह का सवेरा नमूदार होने लगा तो जहां से चले थे उसके इर्द गिर्द ही अपने आप को पाया। दोनों शहजादों ने सोचा सुबह हो रही है, चहल पहल करीब है, कहीं फिर कोई पकड़ कर न ले जाए। तो एक बड़े भाई ने छोटे से कहा भाई फजर का वक्त हो रहा है, पहले नमाज अदा कर ली जाए। जब उन्होंने नमाज के लिए वुजू को पानी तलाश किया तो एक उनको नहर मिल गई, उन्होंने उसमें वुजू किया, वहां नमाज पढ़ी। नमाज की बरकत यूं नसीब हुई कि वहां पर करीब में एक बड़ा सा जो है दरख्त था और उसके अंदर एक खो बनी हुई थी, एक खो थी। दोनों शहजादे छुपकर उसमें बैठ गए और अब सोचते थे कि कोई आएगा तो कहीं हमें फिर उठा कर ले जाकर इब्ने जियाद के पास जमा न करा दे। ऐसे में दोनों शहजादे बैठे थे, एक कनीज आई, उसने जैसे ठिलिया पानी के अंदर डुबाना चाहा तो क्या देखा कि खूबसूरत चेहरे, पानी के अंदर उसका अक्स नजर आ रहा है। कनीज ने देखा पानी में अक्स है, उसने पीछे पलट कर देखा तो दरख्त की खो में दोनों शहजादे डरे सहमे में बैठे हुए थे, मुस्लिम के यतीम बैठे हुए थे। कनीज ने पलट करके कहा कौन हो तुम। अब दोनों शहजादे डर गए कि कल कहा था सच सच कह दिया था तो हम पकड़े गए थे, जेल में डाल दिए गए थे, आज सच कहेंगे तो कहीं पकड़े न दिए जाएं, पकड़ा न दिए जाएं। फिर सोचा झूठ कहना हमारे खानदान की रीत नहीं और सच कहें तो पकड़े जाते हैं, झूठ कहते हैं तो खानदान की आबरू जाती है, सच कहते हैं तो पकड़ लिए जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, सोचो तो जिनके बच्चों की ये शान है उनके बड़ों की शान का हाल क्या होगा, उनके बड़ों के किरदार का हाल क्या होगा, उनके बड़ों के कैरेक्टर का हाल क्या होगा। फिर क्या हुआ मेरे आका के दीवानों, उस नन्ही सी जानों को देखा कि जब वो कोई जवाब नहीं देते बल्कि सर झुका लेते हैं तो उस कनीज ने कहा बच्चों अब कुछ छुपाने की कोशिश न करो, तुम्हारे चेहरे का नूर बताता है कि तुम किसी मामूली खानदान के नहीं, तुम फातिमा के शहजादे हो। और फिर मैं तुम्हारी कनीज हूँ, खानाजाद कनीज हूँ, मुझे अपना समझो। मेरी मालिका भी तुम्हारी कनीज है। बच्चों को लिपटाया और फिर अपनी मालिका के पास लाई। मालिका ने जैसे देखा उस कनीज की मालिका ने कहा जा, मैंने तुझे इस खुशी में आजाद कर दिया कि फातिमा के लाल तूने मेरे घर तक पहुंचाए, मेरे भाग जगे, आले नबी के कदम मेरे घर आए। अरे आले नबी के कदम क्या घर आए, गोया के नबी के कदम घर आए। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह अल्लाह, बच्चों को नहलाया, कपड़े पहनाए और
सर में कंगी की, जुल्फें सवारी और चेहरे का जो है वो गुबार साफ किया और उसके बाद कहा इस घर को अपना घर समझो, हम आपके हैं, मैं आपकी कनीज हूँ, आपकी दादी की कनीज हूँ। उसके बाद बहुत सारी तसल्लियाँ दी, खिलाया पिलाया, बच्चे इत्मीनान के साथ एक कमरे में सो गए। अल्लाह अकबर। रात आने लगी तो रात की तारीकी के अंदर फिर खिदमत की गई। बहुत देर जब गुजर गई तो इधर उसका शौहर जो हारिस था रात देर गए घर आया, थका मांदा आया। बीवी ने पूछा हारिस आज इतना वक्त क्यों चला गया? उसने कहा मुस्लिम के बच्चे भाग गए हैं, जेल से फरार हो गए हैं और इब्ने जियाद ने कहा कि वो जो उन्हें ढूंढ करके लाएगा मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो मैं उन बच्चों को ढूंढने के लिए गया था, मेरा घोड़ा भी मर गया और मैं थक कर चूर हो गया हूं। उस बीवी ने कहा कि जालिम सोच तो सही, आले मोहम्मद के सरों की कीमत वसूल करना चाहता है। अरे दुनिया से कोई लेकर क्या जाएगा? इब्ने जियाद बदने हाथ के बहकावे में मत आ, सोच आले नबी का की जान का सौदा न कर। बहुत सब समझाया, बीवी को कहा तू अपना राग छोड़ और चुपचाप सो जा, मेरा दिमाग न पका। और उसके बाद वो थका था, सो गया। सोने के बाद अभी दोनों शहजादे जोर जोर से रोने लगे। जैसे ही रोने लगे ये हारिस बेदार हुआ और उसने कहा कि बच्चों के रोने की आवाज कहां से आ रही है? उसकी बीवी ने कहा शायद पड़ोस के बच्चे रो रहे होंगे। उस जालिम ने कहा पड़ोस के बच्चे नहीं, हमारे घर से रोने की आवाज आ रही है, जबकि हमारे घर में इस उम्र के बच्चे मौजूद नहीं है। अल्लाह अकबर। उसकी बीवी ने कहा शायद तेरे कान बज रहे होंगे, सो जा। उसने कहा नहीं, मैं तो देखूंगा कहां है। और उसके बाद जहां से रोने की आवाज आती थी वो वहां पर जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन कमरे का हाल क्या था, कमरे की कैफियत क्या थी? कमरे का हाल ये था कि दोनों शहजादों ने रात के आखिरी पहर में ख्वाब में ये देखा था कि रसूल पाक हैं, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा है, मौला अली है, इमाम मुस्लिम है, हौज़े कौसर के किनारे खड़े हैं और रसूलुल्लाह कहते हैं मुस्लिम तुम अकेले आ गए, शहजादों को कहां छोड़ा है, किसके भरोसे छोड़ा है और मजलूमियत के लिए छोड़ा है? तो इमाम मुस्लिम कहने लगे नाना जान बस थोड़ी ही देर में वो भी हमारे पास अभी आ जाएंगे। दोनों बच्चे बेदार हुए। बड़े भाई ने छोटे भाई से लिपट कर कहा कि नाना जान को ख्वाब में दिखाया गया, इसका मतलब जिंदगी कम रह गई। छोटे भाई ने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम भैया मैंने भी ये ख्वाब देखा है। दोनों गले मिल करके रो रहे थे। दरवाजा तोड़ा, हारिस ने दरवाजा खोला और खोल करके कहा कौन हो तुम? गरजदार आवाज में कहा कौन हो तुम? तो बच्चे समझे थे, शहजादे समझे थे कि ये तो खिदमतकारों का घर है। कह दिया हम मुस्लिम के बच्चे हैं। उस जालिम ने सुना, जोरदार तमाचा लगाया, मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ करके थकता हूं और तुम मेरे घर में मजे लेते हो। जैसे तमाचे चेहरे पे मारना शुरू किया, बीवी पीछे से आई, पकड़ लिया। जालिम ये वो लोग हैं जिनकी खिदमत करने पर रसूलुल्लाह ने शफाअत की बशारत दी है। क्या हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान लोग वो भूल गए? मेरे करीम आका फरमाते हैं 4 किस्म के लोग हैं जिनको ढूंढ कर मैं उनकी शफाअत करूंगा। एक नंबर पर वो है जो दिल और ज़बान से मेरी अहले बैत से मोहब्बत करे, यानी दिल से भी मोहब्बत करे और ज़बान से भी मोहब्बत करे। ये नहीं कि ज़बान से मोहब्बत करे और दिल मोहब्बत से खाली हो, नहीं, दिल में भी मोहब्बत हो, ज़बान में भी मोहब्बत हो। दूसरी बात ये, जब मेरी अहले बैत मुसीबत में हो, तकलीफ में हो, तो जो उनकी मुसीबत दूर करने के लिए, उनकी तकलीफ दूर करने के लिए दौड़ भाग करे। हुजूर फरमाते हैं कि मैं ढूंढ कर क़यामत में उनकी शफाअत करूंगा। और फरमाया तीसरा बंदा वो है कि अल्लाह अकबर, जब मेरी अहले बैत उसके पास जाए तो वो उनकी खिदमत अंजाम दे, वो उनकी खिदमत करे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तलाश करके उनकी शफाअत करूंगा, ढूंढ कर उनकी शफाअत करूंगा। इमाम अहले सुन्नत इस हदीस को लिखने के बाद इस पर तफसीरा करते हुए कहते हैं मुसलमानों दौड़ो और नबी की आल की खिदमत करो, इसलिए कि अल्लाह अकबर। अब मेरे जुमले सुने, वो कहते हैं कि ढूंढ के दौड़ो और आले नबी की खिदमत करो। क्यों? इसलिए कि
سب قیامت میں رسول اللہ کو تلاش کرتے ہوں گے اور اہل بیت کی خدمت اور محبت کرنے والوں کو حضور تلاش کر کے ان کی شفاعت فرماتے ہوں گے۔ اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں۔ ایک عالم دین نائب رسول کو اگر کوئی استنجا کا ڈھیلا دے دے تو وہ بندہ اس کی شفاعت کرے گا۔ اللہ اللہ، جو آل نبی کی خدمت کریں گے ان کے مرتبے کیا ہوں گے؟ اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آقا کریم نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے اگر کوئی جائے گا تو میں اور میری اہل بیت جائیں گے، اور میری اہل بیت کے پیچھے وہ لوگ جنت میں آئیں گے جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ سب کی باریاں بعد میں لگے گی، پہلے اہل بیت اور ان سے محبت کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ حدیث کنز العمال شریف کے اندر موجود ہے، آپ اس کو وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اللہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دل کو اہل بیت کی محبت کا گنجینہ بنا لو، دل کو اہل بیت کی محبت کا مدینہ بنا لو۔ یاد رکھنا، دنیا میں جس سے بھی محبت کرو گے وہ محبت کا صلہ پھول دے کر کرے گا، یا شکریہ کہہ کر کرے گا، یا کوئی تحفہ دے کر کرے گا۔ اہل بیت کی محبت کا صلہ اللہ کے حبیب خود عطا فرمائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں جو میری اہل بیت سے محبت کرے یا خدمت کرے، مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کا صلہ قیامت کے دن میں اس کو عطا کروں۔ حضور نے اپنے کرم سے اپنے اوپر لازم کیا ہے۔ حضور کہتے ہیں مجھ پہ لازم ہے محبت اہل بیت کا صلہ، کوئی دے نہ دے، آمنہ کا لال، قاسم نعمت، شافعی یوم النشور، محبت اہل بیت کا صلہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ یا حسین حق حسین، یا علی حق علی، محبت رسول، شربت کی تقسیم، نیاز کی تقسیم، قرآن خوانی کا اہتمام، میلاد کی محفل، گھر کے اندر منقبت کی محفلیں، یہ جو سب کچھ کر رہے ہو اس کا صلہ حضور عطا کریں گے قیامت کے دن۔ محبت اہل بیت بڑا عظیم سرمایہ ہے، زندگیوں کا بھروسہ نہیں، زندگیوں کا بھروسہ نہیں، کفن میں کچھ لے جانا یا نہ لے جانا، کفن میں اہل بیت کی محبت ضرور لے جانا۔ انشاءاللہ کفن بھی مہکے گا، جسم بھی مہکے گا، قیامت تک کہ انشاءاللہ تمہاری قبریں بھی منور رہے گی۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بڑی عظیم نعمت ہے، خدا کا اکرام اور انعام ہے ان پر جن لوگوں کو خدا نے اہل بیت کی محبت نصیب کی ہے۔ مالیگاؤں والوں بہت خوش نصیب ہو، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت اہل بیت عطا کی ہے، ورنہ آج کے حالات تو یہ ہے میرے بھائیوں، ننگے دھڑنگوں کی خوب جو ہے وہ تعریفیں ہو رہی ہے، اور اہل بیت اطہار کے ذکر کو ہلکا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کربلا کو ہلکا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کربلا میں نہیں ہوا، وہ کربلا میں نہیں ہوا، وہ کربلا میں نہیں ہوا، یہ مورخ نے غلط لکھا، وہ مورخ نے غلط لکھا۔ ارے یہ تو ہوا نا کہ حسین شہید ہوئے، اس پر تو کسی کا اختلاف نہیں ہے نا کہ حسین شہید ہوئے اور دین کو بچا لے گئے۔ ارے تو دین کے نام پر اپنے پیر میں کانٹا بھی گوارا نہیں کرتا، حسین نے تو سر دے کر اللہ کا دین بچایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تیرے خاندان نے دین کے نام پہ کانٹا بھی نہیں برداشت کیا ہے، تلوے میں تم نے کانٹا بھی برداشت نہیں کیا، تم اتنے محترم ہو گئے، اور جنہوں نے پورا خاندان لٹا دیا پھر ان کی محبت نہ کرے تو کس کی محبت؟ حضور نے جن کی محبت کو فرض قرار دیا ہے